صلی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، سب سے پہلے تو معذرت، میں کچھ 15 منٹ آج لیٹ ہو گیا، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات بھی ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں تو بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرے، تو اسی پروسیس میں لیٹ ہو گیا میں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ شاید میں نے پہلے ایک اپنا عہد قدیم کا قصہ سنایا تھا، اس لیے کہ وہ نوجوانی کا دور تھا، اور نوجوانی ایسا ہی لگتا ہے 2-4 صدی پہلے کی بات ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا میں۔ میرے وہاں ایک کولیگ تھے رانا سعید، تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کو اولیاء کرام سے ملنے کا شوق ہے، میرے مرشد ہیں وہ ولی کامل ہیں، تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں ان سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مرشد موہنی روڈ کی ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ویسے وہ صاحب کہیں جاب کر رہے تھے، لیکن مغرب کی نماز موہنی روڈ کی مسجد میں پڑھاتے تھے آ کے۔ تو میں رانا سعید صاحب کے ساتھ اس مسجد میں چلا گیا۔ وہ صاحب وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو رانا سعید صاحب نے، ہم جب جوتے اتار رہے تھے تو کہا کہ وہ سامنے میرے مرشد بیٹھے، ہم بھی جا کے بیٹھ گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی تو میرے دل میں یہ تھا کہ جیسے لوگوں سے سنا تھا، ہم سبھی سنتے رہتے ہیں کہ ولی اللہ کے پیچھے پڑھی گئی نماز عام نماز سے بڑی مختلف ہوتی ہے، تو میں بھی یہی توقع رکھ رہا تھا کہ ولی اللہ ہیں، ان کے پیچھے اگر میں نماز پڑھوں گا تو شاید خانہ کعبہ میں نماز ادا کروں گا میں، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کروں گا۔ تو ایسی ہی امیدیں لے کے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھ لی۔ نماز جو کہیں اور مسجد میں پڑھتا تھا یا تنہائی میں پڑھتا تھا، اس میں اور اس نماز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ کیسے ولی اللہ ہیں، نماز تو ان کی ویسی ہے جیسی ہم روز پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نے سنتیں ادا کر لیں تو لوگ ان سے ملنے کے لیے نصف دائرے میں بیٹھے، تو رانا سعید صاحب نے مجھے کہا کہ آئیے ان سے آپ ہاتھ ملائیں۔ تو میں بیٹھ گیا اپنی باری کے انتظار میں کہ ہاتھ ملاتا ہوں ان سے۔ تو ان صاحب نے پہلی جو بات کی وہ یہی کی کہ دیکھیے، ہم لوگ گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ ہم ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ولی اللہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ میری بدقسمتی کہ میں دوبارہ ان صاحب سے کبھی مل نہیں پایا۔ یہ شاید بات کر رہا ہوں میں 1973 1974 کی۔ بڑے عرصے کے بعد پھر ایک چیز پتہ چلی کہ اگر نماز میں مجھے فرق محسوس نہیں ہوا تو یہ قصور ان کا نہیں تھا، یہ میرا قصور تھا۔ اس لیے
کہ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ولی اللہ ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے. آئینے میں اگر ایک خوبصورت انسان اپنا عکس دیکھتا ہے تو اس کو وہ عکس خوبصورت ہی دکھائی دے گا، اور اگر میری جیسی شکل صورت کا انسان دیکھے گا تو وہ ایسی چیخیں مار کے بھاگ جائے گا آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے. قصور آئینے کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جو اپنی شکل دیکھ رہا ہے آئینے میں. یہ بڑی دیر کے بعد علم میں آئی بات. ولی اللہ ایک آئینہ ہے، اس کے اندر انسان کو وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. ولی اللہ کے پاس جانے والے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ بڑے خوش اعتقاد لوگ، بہت ہی خوش اعتقاد لوگ، وہ خوش اعتقادی کے ساتھ اچھے خیالات اور اچھی امیدوں کے ساتھ ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں. انہیں ولی اللہ میں کرامات دکھائی دیتی ہیں، ولی اللہ میں اس کے علم کی معراج دکھائی دیتی ہے، اور وہ واہ واہ کرتے ہوئے اٹھتے ہیں وہاں سے. دوسری قسم وہ ہے جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. تو اگر وہ خوش اعتقاد ہیں تو ظاہر میں بھی خوش اعتقاد ہیں، اگر خوش اعتقادی نہیں ہے تو باطن میں بھی خوش اعتقادی اور ظاہر میں بھی خوش اعتقادی نہیں ہے. ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم بڑی عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ یا تو ولی اللہ کا امتحان لینے جا رہے ہوتے ہیں یا اندر سے اولیاء کرام سے بدظن ہوتی ہے. اور چوتھی قسم وہ ہے جو بظاہر بدظنی کا اظہار کرتے ہیں لیکن در حقیقت عقیدت رکھتے ہیں. یہ 4 قسمیں ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو فائدے میں رہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو خوش اعتقاد ہیں، انہیں بہت کچھ ملتا ہے. وہ جو تیسری قسم ہے کہ ظاہر تو کرتے ہیں کہ وہ عقیدت سے مل رہے ہیں لیکن در حقیقت دل میں ان کے بغض ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہ جاتے ہیں. ساری عمر بھٹکتے ہی رہتے ہیں، علم حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح ولی اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو جس نیت سے آتا ہے اس کو وہی کچھ دے دیتے ہیں. تو اگر کوئی صرف کشف و کرامات دیکھنے کے لیے گیا ہے تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اگر کوئی دنیاوی ضرورت کے تحت ان کے پاس گیا تو اس کی دنیاوی ضرورت وہ اپنے وسائل کے ذریعے سے اس کی خدمت کر دیں گے ولی اللہ. اگر دعاؤں کے لیے، دنیاوی کام کی دعاؤں کے لیے گیا ہے تو دنیاوی کام کی دعا کر دیں گے. گھاٹے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دنیاوی دعاؤں کے لیے ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت تو رب کے نزدیک مری ہوئی بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. بڑی حقیر چیز کے لیے وہ جاتی ہیں. یہ معلوم نہیں کس سے میں ایسی ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا، تو دیکھتا میں یہ سوال رہا تھا.
یہ پرانے سوالات نیچے ہیں. کسی صاحب نے یہ تحریر دی تھی اس تاکید کے ساتھ کہ میں اسے بلند آواز میں نہ پڑھوں. دیکھیے، جو انفرادی دعائیں ہیں، اس کے لیے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سیشن کو انفرادی دعاؤں کے لیے استعمال نہ کیجیے براہ کرم، اس لیے کہ دوسرے سب کا حق مارا جاتا ہے، اور اچھے لوگ کسی کا حق مارنے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں کہ اس کی جواب دہی دنیا میں بھی مشکل ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی بہت مشکل ہوگی. تو انفرادی دعاؤں کے لیے اگر آپ مہربانی فرمائیں دعا کے سیشن کے دوران ہی تشریف لے آئیں تو میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا. مزید پھاڑ کے پھینک دیجیے گا، انہوں نے رازداری کی ریکویسٹ کی تھی. کسی کا سوال ہے کہ روحانیت یا ولایت کی 10 درجے کی تگودو تو دور کی بات، آپ سے جو بھی فیض ملتا ہے اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اپنی ذات کے عیب واضح اتنے ہو گئے ہیں کہ پہلے تو اوپر دیے گئے اسکیل کے مطابق ایک اچھا انسان بننے کے لیے شاید 00 سے 0 تک کا سفر ہی اس زندگی میں طے نہ ہو سکے، لیکن جتنا بھی طے ہو جائے میرے نزدیک تو وہی خوش نصیبی کی بات ہوگی. بھائی مجھ سے تو فیض لوگوں کو اس وقت ملے جب میں کوئی فیض یافتہ انسان. سورج سے روشنی سب کو ملتی ہے اس لیے کہ وہ روشن ہے، لیکن مریخ سے روشنی کسی کو نہیں ملتی کہ وہاں اندھیرا ہے. تو مجھ سے کیا کسی کو روشنی ملے گی؟ بہرحال آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، لیکن ایک بات ضرور میں عرض کر دوں گا کہ اگر آپ اس مقام تک آ گئے ہیں کہ آپ پر اپنی ذات کے عیب واضح ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں چلے جائیں گے. اس لیے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنی خامیاں اور اپنے عیب نہ صرف یہ کہ احساس ہو جائے بلکہ تو دکھائی دینا تو اس سے اگلی سٹیج ہے. انسان اسی وقت ہدایت پاتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس میں خامیاں ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. یہ احساس بیدار ہونا سب سے ضروری چیز ہے، اس کے بعد کا سفر آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ پہ مہربانی فرما دے، اور اللہ آپ کو اس مقام کی طرف لے جائے جس کی چاہت آپ کے دل میں ہے. انہی صاحب نے دوسرا لکھا ہے کہ اکثر خواب میں مختلف مزارات پر اپنی موجودگی محسوس کرتا ہوں، صاحب مزار کا نام بھی یاد رہ جاتا ہے. کچھ دن پہلے آپ کا ایک لیکچر سن رہا تھا جس میں آپ نے اس جھاڑو کا ذکر کیا تھا جو اس دیوار پر کمرے میں لگی ہے، جس کا ریفرنس دیا تھا آپ نے کہ اس کا نام سر سلطان
ہی بتایا تھا، کمال اتفاق کے اس کے بعد ایک خواب میں حضرت سخی سرور کے مزار پر اپنی موجودگی محسوس کی۔ جب گوگلز پر سرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ مزار ڈی جی خان میں ہے اور ان بزرگ کا نام بھی سلطان کے نام سے مشہور ہے۔ اب کیا مجھے وہاں فاتحہ کے لیے جانا چاہیے؟ دل تو بہت کر رہا ہے، اور ان بزرگ کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دے۔ سخی سرور صاحب بہت اچھے بزرگ ہیں۔ ان کا مزار ڈی جی خان سے اگر آپ کوئٹہ کے لیے جائیں فورٹ سینڈمن کی سڑک پر تو تقریباً کوئی 8 میل کے بعد آپ کو رائٹ سائڈ پر سخی سرور صاحب کا مزار دکھائی دے گا۔ بہت اچھے بزرگ ہیں، ضرور جائیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ جو آپ کو مختلف مزارات پر اپنی موجودگی محسوس ہوتی ہے، یہ اصل میں آپ کی روح کی سیر ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی روحانیت کی طرف سفر کو ظاہر کر رہی ہے بات۔ اگر ممکن ہو سکے ضرور جائیے سخی سرور صاحب کے یہاں۔ تیسرا انہی صاحب کا سوال ہے کہ آپ اپنی بک یا لیکچر میں کسی سوال کے جواب میں کسی سورت کو پڑھنے کا فرماتے ہیں، جیسے سورہ سبا عشاء کے بعد، تو کیا وہ جنرل پبلک بھی پڑھ سکتی ہے یا وہ ان صاحب و صاحبہ ہی کے لیے اجازت ہے جو سوال پوچھتے ہیں؟ سورہ سبا جو بھی پڑھنا چاہے ضرور پڑھ لے، مبارک چیز ہے، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ پر توکل اور یقین کامل ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل اور یقین کامل سے محروم انسان ڈر، خوف و خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ہر حالت میں توکل صرف اللہ ہی کی ذات پر ہو اور یقین کامل حاصل ہو جائے؟ اس کا ایمان، توکل اللہ اور یقین کامل ایک ہی چیز ہیں یا مختلف ہیں؟ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع بہت ہی سریع الاثر ہیں۔ جو شخص سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس میں 3-4 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ محبت، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ انسان کو اپنی خطاؤں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، رب پر پیار آنے لگتا ہے، اور یہ ابتدا ہے اس کی طرف سفر کی۔ اور توکل پیدا ہونے لگتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے زیادہ صحیح کہ دل سے دنیا کی محبت نکلنے لگتی ہے۔ اور تیسری چیز خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، اگر وہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع کی تلاوت پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی ان میں چاروں چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد تلاوت کیجیے، پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ۔ عبادات کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ عبادات کی کثرت سے زیادہ جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ باقاعدگی اور پابندی ہے۔ خواہ تھوڑی عبادت کی جائے، میں فرض عبادات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، فرض تو ہمیں سب کو ادا کرنے ہیں اپنے،
فرض عبادات تو سبھی پر فرض ہیں، وہ پوری کرنی ہے. میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ خواہ تھوڑی نفلی عبادت کی جائے لیکن پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے، اس میں ناغے نہ آنے دیں، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو آپ پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع تلاوت کیجیے روز. انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں آپ پر ہو جائیں گی اور مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا ایمان، توکل اللہ اور یقین کامل ایک ہی چیز ہیں یا مختلف ہیں؟ ڈیفینیشن کے لحاظ سے تینوں مختلف ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے میں سے پیدا ہوتی ہیں. جب انسان میں یقین کامل آ جاتا ہے تو پھر ایمان پختہ ہوتا ہے، اور جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر توکل آتی ہے. یہ بھی ایک اصل میں ذاتی دعا ہی کا فرمایا ہوا ہے انسان نے بھی. پلیز اس کو آپ دعا کے سیشن تک رہنے دیجیے. یہ میں کاغذ اس لیے پھاڑ دیتا ہوں کہ ذاتی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے. رازداری، فقیر کے یہاں رازداری پہلی چیز ہے کہ وہ کسی کی ذاتی بات کو بدترین صورتحال میں بھی آیا نہیں کرتا. میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت جس کی تکرار ہوئی ہے پوری سورہ میں، اس کے بارے میں کہا تھا فَبِاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اس کو پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے انسان پر. اس کے بارے میں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ، برائے مہربانی اس کی تعداد کی وضاحت کر دیں. اس کی ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ آپ اس کو دن کی روشنی سے پہلے اور دن کی روشنی غائب ہونے کے بعد پڑھیے. تو بہترین وقت اس کا تہجد اور فجر کے درمیان ہے. وہ اس کی بنیادی شرط ہے کہ دن کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے پڑھا جائے اسے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اسے تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے. تو 101 مرتبہ کم سے کم اس کو پڑھیے، اور 21 ٹائمز درود شریف پہلے اور 21 ٹائمز بعد میں پڑھیے. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں پابندی اور باقاعدگی شرط ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے فوائد ملے تو کبھی پلٹ کر یہ نہ دیکھیے کہ مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا یا کب کیا ملے گا. بس پڑھتے رہیے. ہمارا کام ہے محنت کرنا، اس کا پھل دینا رب کا کام ہے. رب اپنے وعدے کا سچا ہے، وہ ضرور محنت
پھل دیتا ہے۔ اب یہ ذاتی چیزوں کے لیے پلیز، یہ آج زیادہ تر وہی ہیں، براہ کرم آپ دعا کے سیشن میں آ جائیے، میں ضرور آپ کی خدمت کر دوں گا جو کچھ میرے لیے ممکن ہے، لیکن اس سیشن میں اسے استعمال نہ کیجیے۔ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ خاموشی اور زبان کی حفاظت کے بارے میں روشنی ڈال دے۔ اور یہ اکرام کا شیوا ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب انسان کم بولتا ہے تو وہ اپنے خیالات میں غرق رہتا ہے، اور جو خیالات میں غرق رہتا ہے تو اس میں غور و فکر کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہ کچھ تو دماغ سوچے گا۔ تو ایک تو غور و فکر کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے، اور دوسرے کنسنٹریشن بڑھتی ہے انسان کی۔ اس لیے فقیر لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، بات کم کرتے ہیں۔ جب بھی انسان خاموش بیٹھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مظاہر پر غور کرنا شروع کر دے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کنسنٹریشن بھی بڑھ جائے گی اور نئے نقطے بھی ذہن میں آنے لگیں گے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بعض اوقات فقیر کی محفل میں انسان بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ویٹ لیس یا لائٹ فیل کرتا ہے، وہ اصل میں اس فقیر کا جو ذکر الہی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں وہ چونکہ ذکر الہی ہے، اور رب کے ذکر میں سکون بہت ہے۔ رب نے خود بھی کہا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو وہ وائبریشنز اثر انداز ہونے لگتی ہیں انسان پر، اس کی وجہ سے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ لائٹ ہو گیا ہے۔ انہی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا چیز، کیا عمل، کیا خوبی جو رب تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہو، اور جو رب تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشی اور مسکراہٹ کا باعث، جس سے رب تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہو، فرما دے۔ ہم سب نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نزدیک 3 کام بہت زیادہ اس کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ مسافر کو کھانا کھلانا، اب تو چونکہ وہ سفر اس ٹائپ کے رہ نہیں گئے،
تو یوں کہہ لیجیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، اور غلام کو آزاد کرانا۔ تو آج کل چونکہ غلام تو ہے نہیں، غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا، تو اس کی بجائے اگر وہ قیدی جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں لیکن جرمانے کی رقم ادا نہیں کر پاتے اور قید میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے جرمانے ادا کر دیے جائیں تو ان کو رہائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں بہت ہے۔ صاحب نے یہ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت بتا دے، نیز اس کا دور کبیر اور دور صغیر بھی بتا دے، اگر کوئی بطور وظیفہ پڑھنا چاہے تو گائیڈ کر دے۔ اس کے بارے میں پورا ایک لیکچر موجود ہے، آپ اگر کسی وقت صابر صاحب یا ٹیپو صاحب سے کہیں گے تو وہ بڑی خوشی محسوس کریں گے کہ وہ لیکچر نکال کے اس کو علیحدہ سے ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس سے ریپٹیشن سے ہم بچ جائیں گے، جس کے بارے میں لوگ شکوہ کرتے ہیں مجھ سے کافی۔ دوسرا سوال صاحب نے پوچھا ہے کہ جس کمرے میں آپ لیکچر دیتی ہیں اس کمرے میں ایک درود شریف لگا ہوا ہے، کیا یہ بھی آپ کو عطا ہوا ہے بڑے شاہ صاحب سے؟ اور اگر کوئی بھائی اس کو پڑھنا چاہے تو مہربانی فرما کے تعداد اور وقت بتا دیں۔ یہ درود شریف ضرور پڑھیے، اللہ جس کو بھی توفیق بخشے، ہمت دے، درود شریف اسے پڑھیے، اس کی فضیلت ہے بہت، اور اس کے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ گن کے مت پڑھیے، بھلا پڑھیے، اس لیے کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود السلام بھیج رہے ہیں ان کی رحمتیں تو انگنت ہیں، ان کے احسانات ہم پر انگنت ہیں، تو یہ میرے نزدیک قدر افسوس کی بات ہوگی کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس میں بھی گن کر پڑھتے ہیں۔ کھلا پڑھیے، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے صدقے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ انسان رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، نیک عمل اور نیکی بھی کرتا ہے، لیکن دل کے بیک گراؤنڈ میں پھر بھی ایک اداسی سی رہتی ہے، یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں، اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں۔ اگر تو میرے جیسا انسان ہے کہ دل میں آلائشیں بھری ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، حرص کلام ہے، حرص طعام ہے، خود غرضی ہے، تو دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس دل میں آلائشیں بھری ہیں وہاں رب رہتا نہیں۔ رب تو ان دلوں میں رہتا ہے جو بالکل پاک صاف ہے۔ تو ہم اگر اپنے دلوں کو ان آلائشوں سے پاک کر لیں تو اس میں رب بسنے لگتا ہے، تو اطمینان ہو جائے گا۔ ایک دوسری صورت اور ہوتی ہے، لیکن وہ بڑے نیک لوگوں کا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر
یہ آبسیشن ہو جائے کہ رب مجھے ملے، مجھے رب مل جائے، تو پھر وہ اسے بے چین رکھے گا اور اس کو مہمیز کرتا رہے گا اس راہ پر چلنے کو، اس راہ پہ دوڑنے کو جو راہ اسے رب تک لے جائے گی۔ تو وہ بے چینی اصل میں وہ خواہش کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے رب مل جائے۔ یہ دوسرا سوال بھی ایسا ہے جس کو یہاں کئی بار ہم نے ڈسکس کیا، رابطہ کر لیجیے صابر صاحب سے یا ٹیپو صاحب سے، وہ نکال دیں گے آپ کو کہ کون سی نشست میں اس کا ذکر ہوا تھا۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ جب ہم کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو کیا ہمارا ثواب بطور ہدیہ پہنچ جاتا ہے؟ بڑے شاہ صاحب کے مزار شریف پر جانے کی اجازت عطا کر دے اور مزار شریف جانے کے آداب اور بڑے شاہ صاحب سے ملاقات کے بارے میں مہربانی کر کے گائیڈ کر دیں۔ آپ ضرور جائیے جناب قبلہ مرشد صاحب کے مزار پہ، ضرور حاضری دیجیے۔ کوئی خاص آداب نہیں ہے، صرف کوشش کیجیے کہ آپ باادب رہیں اور خاموشی اختیار کیجیے، بجائے اس کے کہ وہاں بھی کھڑے ہو کر ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہیں۔ خاموشی اور باادب، بس یہ دو چیزیں ہیں جس کا خیال رکھیں۔ یہ تینوں سوال ایسے ہیں جن پر یہاں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ براہ کرم پہلے سے ہوئی ہوئی گفتگو کی ریکارڈنگ حاصل کر لیں، وہ فری ہے، اس میں کوئی، یہاں ایک چیز تو ضرور ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی یہاں چاہیے وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، کسی چیز کی کوئی چارجز نہیں۔ حتیٰ کہ مجھے بھی کوئی لے جانا چاہے تو میں فری آف کاسٹ اویلیبل ہوں، لیکن کھانا مہنگا پڑ جائے گا آپ کو میرا۔ یہ سوال ان کے کہ بچے بچیوں کے رشتے کے بہت مسائل ہیں آج کل۔ رشتے کے معاملے میں بیسک معیار دولت، مال جائیداد کو رکھا جاتا ہے، کیا مال و دولت ہی سب کچھ ہے؟ اس پر خاصی تفصیلی یہاں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ مورل ویلیوز کے بارے میں کچھ بتا دیں، ود ایکسیپشن کون کون سی مورل ویلیوز اختیار کریں ہم سب بھائی، یہ اس پر موجود ہے گفتگو۔ مایوسی سے انسان کس طرح نکل سکتا ہے، اس کا بھی آپ ریکارڈنگ لے لیجیے ان سے، یا کتاب میں میرا خیال سے چھپ گیا ہو وہ حصہ، تو وہاں سے دیکھ لیجیے۔ ہمارے بہت سے نوجوان خصوصاً اسٹوڈینٹس یو کے جانے کے خواہشمند رہتے ہیں، وہاں جا کر وہ ہر جائز اور ناجائز عمل اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی طرح برطانیہ میں سیٹل ہو سکیں۔ شادی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ سیٹ ہوا جا سکے، بعد میں ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ڈائیورس ریشیو بہت زیادہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ بھی یہاں 2-3 بار بات ہوئی، وہ لے لیجیے گا ان سے لیکچرز آپ۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ شاہ صاحب لفظ یوسف پر روشنی ڈال دیں۔
کیا یہ نام والدین اپنے بچوں کے رکھ سکتے ہیں؟ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ نام یوسف کافی بھاری نام ہے. اس نام کے شخص پر آزمائش اور مشکلات میں رہتے ہیں. نیز قرآن شریف میں سورہ یوسف اور اس واقعے کو آج کے دور کے معاشرے میں کس طرح ریلیٹ کیا جا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے، مبارک نام ہے، اس کو ضرور رکھیے. یہ بھاری اور ہلکے کا تو مجھے نہیں معلوم، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نام کے اثرات انسان کی شخصیت پر آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت ہینڈسم انسان تھے. اور جہاں تک بھاری کی بات ہے تو شروع کی زندگی کی مشکلات کے بعد ان کو بادشاہت مل گئی تھی. اگر ہم ان مشکلات کو ریلیٹ کرتے ہیں اس نام سے تو یہ بھی تو دیکھیے کہ بعد میں بادشاہت ملی تھی، تو امید رکھیے کہ آپ بھی کسی ملک کے بادشاہ ہو جائیں گے. جو سورہ یوسف میں قصہ بیان ہوا ہے، آپ اس کو اس زمانے سے اس طرح ریلیٹ کیجئے کہ اصل میں اس کی روح کیا ہے. اس روح پہ نظر رکھیے، قصے پر نظر نہ رکھیے. اس کی روح یہ ہے کہ جو انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکتا ہے. تو شروع میں تو دکھتے ہیں اور مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن بالآخر انجام بڑا اچھا ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے رکتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں، تو دکھتے تو ضرور آئیں گی لیکن انجام بہت اچھا ہوگا. تو انسان کو انجام پر نظر رکھنی چاہیے. یہ دوسرا سوال بھی اس سے پہلے ڈسکس ہو چکا کہ کیا کوئی شخص گھر بیٹھ کر کسی بزرگ کی روح کو ثواب ہدیہ کی نیت سے تسبیح یا کچھ پڑھ سکتا ہے؟ کیا بزرگ صاحب کی روح ریسپانس بھی کرتی ہے اس چیز کا؟ اس پر گفتگو موجود ہے، وہ لے لیجئے. مجھے دوبارہ بتانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں نے شروع میں کوشش کی کہ ایک ہی سوال کئی بار ان کا جواب میں دے دیتا تھا، لیکن لوگ احتجاج کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ادروائز مجھے کوئی دقت نہیں. میری ناقص عقل کے مطابق رزق حلال بھی اسلام بلکہ ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، اور کلمہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے. آج کل پنجاب حکومت کی طرف سے اس پر کافی سختی کی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے حلال و حرام رزق کے لیے ہماری بھلائی کے کون سے عناصر ہیں؟ کیونکہ عبادات کی قبولیت کے لیے ہماری غذا کا حلال ہونا شرط ہے. اب یہ رزق حلال جن معنوں میں سمجھا جاتا ہے وہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں حلال، مکروہ اور حرام ہے، اس سینس میں یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم اپنے رزق، زندہ رہنے کا سامان ہم جائز طریقے سے اگر کمائیں، جس میں جھوٹ، دھوکہ، فریب نہ ہو، وہ رزق حلال ہے. یہ رزق حلال سے مراد وہ ہے. آپ کی اس اطلاع پر میں خوش ہوا تھا کہ آج کل پنجاب حکومت کی طرف سے اس پر سختی کی جا رہی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے بالآخر حکومت نے
لوگوں کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ وہ صرف رزق حلال ہی کمائیں، رشوت سے دور رہیں، لیکن وہ آپ تو کسی اور سینس میں کہہ رہے ہیں. تو رزق حلال اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ اتوار آپ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ اب تو وقت پورا ہو گیا. نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی، سوری نیکسٹ سنڈے نہیں ہوں گا میں پاکستان میں، اس سے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.